الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں آپ نے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، آپ کی آل اولاد اور اصحاب و خلفاء کا صدقہ آپ لوگوں کی ہر مشکل کو آسان سے آسان تر فرمائے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جتنی بڑی مشکل ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آسان ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ وہ اسلامی بہنیں، بیٹیاں، بھائی جو رشتوں کے معاملات میں گھبراہٹ، تنگ دستی جو ہے بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنی سخت سے سخت ترین بندش ہوگی وہ فوراً ٹوٹ جائے گی۔ نماز فجر کا ذکر کرتے ہیں۔ فجر کا وقت جو ہماری زبانوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نور پینے کا وقت ہے، یعنی صبح کا وقت ہے، اور ہر چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اس وقت سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں مگن ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ وہ وقت انتہائی کریم وقت ہوتا ہے، اور رات کے جانے کے بعد صبح کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نماز فجر ادا کرنے کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے دے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ فجر کی جو 2 سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، ان کے متعلق میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، ارشاد پاک کا، کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی زمین و آسمان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ بھاری ہو جائیں گی، یعنی ان کا اتنا اجر ہے، ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ فجر کے وقت اٹھا کریں، نماز فجر ادا کیا کریں۔ اس وقت نور تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اور برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، تو زندگی کے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اپنے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، یہ سبق ہے آپ لوگوں کے لیے کہ فجر کے وقت اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، ممکن ہو آسانی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو یہ عمل انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد ہی کرنے والا ہے، تو اس عمل کو آپ نے ضرور ضرور کرنا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو نور ایمان سے آراستہ کر دیں گے، یعنی دل کو منور کر دیں گے، نور ہدایت آپ کے دل کے اندر آ جائے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آسانی سے رزق عطا فرمائیں گے اور کشادہ برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ یہ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ دل کا نورانی ہو جانا، دل کا منور ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ برائیوں سے بھی بچا لیتے ہیں، اچھائی کو دل قبول کرتا ہے، برائی سے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے بندے کو نفرت پیدا ہو جائے سمجھ لو اس کی کامیابی کی علامت ہے، اور جس چیز کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کی رضا اور رحمت والا معاملہ ہوتا ہے، تو ہر نیک کام کا، نیک عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جیسے نماز کا شوق، نماز میں دل لگنا، قرآن کی تلاوت کا شوق، کسی سے ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے پیش آنا، اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا، تو آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا وہاب۔ یہ 2 دفعہ 2 نام پڑھیں گے تو 1 شمار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ یا وہاب 71 مرتبہ، 71 مرتبہ یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔
اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کر پھر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 71 مرتبہ یا اللہ یا جبارو یا اللہ یا جبارو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ مختصر سے دونوں عمل جو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک دفعہ پھر میں تسلی کے لیے بتانے لگا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد بے شک گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو پہلی مرتبہ سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر 71 مرتبہ 71 ٹائم یا اللہ یا وہاب، یہ دو نام پڑھیں گے تو ایک بار شمار کرنا ہے۔ اسی طرح پھر یہ جب مکمل ہو جائے تو پھر سیدھا سینے پر رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے یا اللہ یا جبارو 71 مرتبہ یعنی 71 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں، اپنے چہرے پر اپنے جسم کو بھی دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، زمین و آسمان کی آسمانی آفات و بلیات سے بھی اللہ کریم محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اسے 21 دن بلا ناغہ کریں، ٹھیک ہے، 21 دن بلا ناغہ کریں اور اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کریں، حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی طرف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو ہم نے ادا نہ کی ہوں گے تو ان کو معاف نہیں فرمایا جائے گا، ان پر ہمیں سزا دی جائے گی اور ہماری نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں یہ پورے ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہم پر رحم و کرم کا جو ہے اللہ کا رحم و کرم ہم پر برسنا شروع ہو جائے۔ تو نماز فجر کے بعد کا یہ وظیفہ روزگار کے لیے کریں، اچھی نوکری کے لیے کریں، رزق کے لیے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن جو ہیں ان سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، جادو جنات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ نے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔